کہ دنیا اسے اٹھا لی، دشمنان اسلام اسے نوبل انعام دینے کے لیے تیار ہو گئے اور اس کی سیکورٹی ہوئی، دنیا بھر کے اندر ایک عزت والا مقام اسے دیا گیا۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیں کہ سوچ اور فکر کے ساتھ اپنے قدم کو آگے بڑھائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے جذبات دشمن ہی کو فائدہ دینے لگ جائیں، دشمن ہی کو آپ کے متعلق یعنی اور دشمنی کرنے کا موقع دے۔ اتنے اہم ترین مرحلے کے اندر دنیا یہ دیکھتی ہے کہ اب امت مسلمہ جس کے بارے میں غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کہا یہ جا رہا ہے کہ دہشت گرد ہے، نعوذ باللہ، کہا یہ جا رہا ہے کہ تلوار کی بنیاد کے اوپر دین کو پھیلائے۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو دیکھنے کا موقع ہر ایک کو نہیں ہے۔ ہر ایک اگر سیرت دیکھنا چاہتا ہے تو میرے اور آپ کے چہرے میں دیکھنا چاہتا ہے، میری اور آپ کی طبیعت میں دیکھنا چاہتا ہے، میرے اور آپ کے چلنے پھرنے میں دیکھنا چاہتا ہے، دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ جس نبی کی شان نے اس بدبخت نے گستاخی کی ہے، یہ سامنے ہمارے اتنے آئیڈیل پھر رہے ہیں، ان کے نام لیوا پھر رہے ہیں، ان کے نام پر جینے اور مرنے کا دعویٰ کرنے والے پھر رہے ہیں۔ واقعی اگر تمہیں انہیں سمجھنا ہے تو انہیں دیکھ لو اور انہیں دیکھ کر کے تم سمجھ جاؤ، اگر یہ شریف ہے تو پھر ان کا آقا بھی شریف ہے، اگر یہ امن والے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ ان کے آقا بھی امن والے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ ہماری شخصیتیں، ہماری طبیعتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ان کے متعلق ایک تعارف ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ مختلف واقعات ہوئے۔ گستاخی کے متعلق بعض وقت یہ ہوا کہ گستاخ کو قتل بھی کیا گیا۔ جب اسلامک حکومت پاور میں تھی، نبی کا حکم تھا، اس وقت وہ حکمراں تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پورے مدینہ طیبہ کے اندر آپ کی حکومت چلتی تھی، ایسے وقت میں قتل بھی کیا گیا۔ ایک نابینا صحابی، ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا شکایت آئی کہ ایک نوجوان عورت قتل کی ہوئی مجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کو اور تمام لوگوں کو جمع کیے اور قسم دے کر کے پوچھتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، بتلاؤ کہ اسے کون قتل کیے۔ ایک نابینا صحابی ہے اٹھ کر کے ٹھہر گئے، نابینا صحابی اٹھ کر ٹھہر گئے اور فرمایا کہ انا صاحب یا رسول اللہ، میں اس کو قتل کرنے والا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر چلتے ہوئے لوگوں کے اوپر سے پھیلانتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، قریب حاضر ہوئے اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ اس عورت سے میرا کوئی قصور، کوئی قسم کی رنجش نہیں تھی، کوئی دشمنی نہیں تھی، میں بڑی محبت کرتا تھا اس عورت سے، اور یہاں تک کہ اس عورت سے مجھے دو انتہائی نرینہ اور موتیوں جیسی اولاد بھی ہے، یہ میری خدمت گزار بھی ہے، میری محبت والی بھی ہے، کوئی اس میں میرے لیے اور کوئی رنجش نہیں۔ لیکن صرف ایک بات یہ ہے کہ جب کبھی آپ کا ذکر آتا تو اس کے چہرے پہ بل آ جاتا، یہ آپ کے خلاف بات کرنے لگ جاتی۔ میں نے ایک مرتبہ سمجھایا، دوسری مرتبہ ڈرایا، اور کل رات ایسے ہی جب آپ کا ذکر آیا تو یہ پھر سخت سست کہنے لگی، تو میں فوراً اپنا ہتھیار نکالا اور اس کے پیٹ میں دبایا اور اتنی زور سے دبایا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ختم ہو گئی، اس وقت ہی میں چھوڑا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو کیا وہ حق کیا، اس کا خون زمین کے اوپر رہنے کے لائق ہی نہیں تھا۔ ایسے ایک نہیں، کئی واقعات، کعب بن اشرف کا واقعہ ہے اور بے شمار واقعات آئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گستاخوں کے بارے میں۔ یعنی حالات جیسے ہوتے ہیں، اگر مسلمان پاور کی حالت میں ہو، ایسے علاقے میں ایسی گستاخی کی جائے جہاں مسلمانوں کی حکومت ہو، تو حکمران وقت کو اختیار ہے، اس کے اوپر ضروری ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ لیکن ایسے مقام پر ہو جہاں پر مسلمانوں کی حکمرانی نہیں ہے، جہاں پر مسلمانوں کا رعب و دبدبہ نہیں ہے، مسلمانوں کے احکام نہیں چلتے، تو ایسے مقام پر کیا کیا جائے وہ بھی سیرت رسول کے حوالے سے آپ کو بتلا دیتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ لیکن تینوں چاروں چیزوں کا ایک ہی خلاصہ ہے کہ خاموش بیٹھنا یہ ایمانداری کی علامت نہیں ہے، خاموش بیٹھنا یہ وفاداری کی علامت نہیں ہے۔ اپنے دل کو بے چین رکھو، گھر کے اوپر آگ کے گولے برس رہے ہیں تو کوئی انسان کو نیند نہیں آتی، لیکن امت مسلمہ کے کتنے افراد ایسے ہیں، میں اور آپ یہ بتلائے کہ اس گستاخی کے ہونے کے بعد کتنی راتیں آپ بے چینی کے ساتھ جاگتے ہوئے گزارے اور کتنے دن میں بے چینی کے ساتھ بےکل ہوتا ہوا گزارا ہوں۔ میری اپنی رات کی نیندیں بھی برابر ہے، میرے دن کا چین بھی برابر ہے، راتوں کی شادیاں بھی اسی انداز سے ہو رہی ہیں، دن کے اندر کاروبار بھی اسی انداز سے ہو رہے ہیں، ہماری عیدیں بھی ہو رہی ہیں، خوشیاں بھی ہو رہی ہیں، اور پھر ہم اپنے آپ کے اس دعوے میں بھی
بھی برحق ہے. ہم اپنے آپ کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جینے اور مرنے کے لیے تیار ہیں. عزیزان گرامی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مدینہ طیبہ کے واقعات کو سنایا، مکہ مکرمہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہمیشہ غلط تحریکیں چلتی رہی. اس میڈیا، جو آج کا میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، انٹرنیٹ، یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے، لیکن اس زمانے میں بھی مختصر میڈیا تھا. ہوتا یہ تھا کہ لوگوں کو بول کر کے بھیجا جاتا تھا. کعبۃ اللہ کو آنے کے تقریباً 7 راستے تھے، ان تمام راستوں کے اوپر لوگوں کو ٹھہرا دیا گیا کہ جو کوئی آتا اسے کہہ دینا کہ مکے کے اندر اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ کر کے، اپنے کانوں میں روئی رکھ کر کے آنا، اس لیے کہ وہاں ایک ساحر ہے، جادوگر ہے، ایک شاعر ہے، اس کی بات اگر تمہارے کان میں پڑ جائے تو تم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دو گے. بڑی تحریک چلی، جو کوئی آتا تو کانوں میں انگلیاں رکھ کر کے آتا، روئی رکھ کر کے آتا. ایسے ہی اس کا اثر میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں، بولنے والا اپنی جگہ ہے، بول رہا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن جو عوام الناس میں جو اثر مرتب ہوتا ہے، یہ مجرم نہیں ہوتے، عوام مجرم نہیں ہوتے. وہ دشمنی کر کر غلط فہمی پھیلا رہا ہے. تو آپ اگر وفادار ہے تو آپ بھی اپنی تحریک چلا کر کے سچی تصویر پیش کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. مسلمان اپنے نبی کی صحیح تصویر نہیں پیش کر سکے، یہ ان کا پہلا جرم ہے. اس کے اوپر دوسرے غیر اپنا بیس بنا کر کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری غلط تصویر پیش کر رہے ہیں. مجرم اول ہم ہے اور دوسرے مجرم ثانی ہے. ہمیں چاہیے یہ کہ اپنے اعمال کو ریکٹیفائی کرے، دیکھے اور پہلے اپنے آپ کو سدھارے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پروپیگنڈے کو سن کر ایک خاتون ہے، ایک بوڑھیا ہے، اپنا سامان باندھ لیتی ہے، سامان باندھ لی. یہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، لیکن اس کے اہم ترین نقطے کی طرف آپ کو اشارہ کرنا چاہتا ہوں. سامان باندھ لی اور بس نکلنا چاہتی ہے. دیکھا یہ کہ ایک خوبصورت سا نوجوان سامنے سے گزر رہا ہے. بولا کہ اے بیٹے ادھر آؤ، میں بوڑھیا ہوں، میں کمزور ہوں، میں اس سامان کو اپنے کھانے پہ نہیں اٹھا سکتی، ذرا یہاں سے لے کر کے اس مقام تک کے پہنچا دینا. وہ نوجوان اپنے چہرے کو یعنی سامان کو اٹھا لیے، اپنے سر کے اوپر، اپنے ہاتھوں کے اوپر اٹھا لیے اور اٹھا کر کے بڑی خاموشی کے ساتھ چل رہے ہیں. یہ عورت پیچھے ہے، یہ آگے ہے. عورت دیکھ کر کے کہتی ہے کہ کتنا معصوم سا نوجوان ہے، کتنا خوبصورت سا نوجوان ہے، کیا اخلاق والا نوجوان ہے. بہرحال لے جا کر کے جہاں تک جانا تھا وہاں سامان رکھ کر کے وہ نوجوان پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اما جان کوئی اور کام آپ کا ہے تو میں ادا کر دوں. وہ عورت کہتی ہے کہ بیٹے تم اتنے معصوم، اتنے پیارے، اتنے اچھے تمہارے اخلاق، میں تمہارے اوپر قربان جاؤں، تمہاری اس خدمت کا میں کیا صلہ دے سکتی ہوں. صرف تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتی ہوں. وہ نصیحت یہ ہے کہ تم جب مکہ جاؤ گے تو ذرا اپنے آپ کی حفاظت کر لینا. وہاں محمد نامی ایک نوجوان ہے جو ہمیں اپنے دین سے دور کر رہا ہے، جو ہمیں اپنے آباء و اجداد کے دین سے دور کر رہا ہے. سنی ہے کہ وہ ساحر ہے، جادوگر ہے، سنی ہے کہ وہ شاعر ہے، سنی ہے کہ وہ اب اس کی زبان میں ایسی تاثیر ہے کہ لوگ اس کے دین کی طرف ہو جاتے ہیں. میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں کہ تم اس کے قریب نہ جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ یعنی وہ نوجوان فوراً ان کی بات سنتے ہیں، سن کر کے خاموش ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اماں اور کوئی خدمت ہو تو بتائیں، میں آپ کی خدمت کر دیتا ہوں. پھر وہ عورت اتنی متاثر ہوتی ہے، پوچھتی ہے کہ بیٹے تم بتاؤ تمہارا نام کیا ہے. تو 10 درجہ ہاتھ جوڑ کر، ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں کہ اماں جس محمد کا آپ ذکر کر رہے ہیں میں ہی وہ محمد ہوں، میں ہی وہ محمد ہوں. وہ بوڑھیا ہے جو نفرت کے مارے اپنے سامان کو لے کر شہر بدر کر رہی ہے، نکل رہی ہے، گھر چھوڑ رہی ہے. اندازہ کرے کہ اس کے دل کے اندر کتنی نفرت دشمنوں نے ڈال دی تھی. لیکن جب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرتاپا مجسم حیا، مجسم اخلاق آپ کے سامنے آ جاتے ہیں تو بوڑھیا جھکی ہوئی کمر ہے اور جھک جاتی ہے، شرم کے مارے آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں اور فرماتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اے بیٹے تم محمد ہو جس کی وجہ سے میں گھر و دار چھوڑ کر کے باہر نکل رہی تھی. تو اگر تم ہی وہ محمد ہو تو لاؤ تمہارا ہاتھ میں ایمان لاتی ہوں، تمہارے در پر زندگی گزارنے اور ختم ہو جانے کے لیے تیار ہوں. عزیزان گرامی ایسا کردار دنیا آج ہم سے چاہتی ہے اور آپ سے چاہتی ہے. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں آرام کر رہے ہیں، موقع دے گئے ہیں کہ مسلمانوں وفاداری کا ثبوت دو. دنیا اگر میرے خلاف بغاوت بھی کرے، غلط فہمیاں
پھیلائے بھی تو تم دنیا کے سامنے تو ہو، تم مجسمے اخلاق بن کر کے دکھا دو کہ ہم نبی کے ماننے والے اگر بد اخلاق نہیں ہو سکتے تو نبی ہمارے بد اخلاق کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم جب امن کے پیغامبر ہو سکتے ہیں تو میرے نبی کیسے بدامنی پھیلا سکتے ہیں؟ جب ہم دہشت گردی کے خلاف ہے تو میرے نبی دہشت گردی کیسا پھیلا سکتے ہیں؟ آج دنیا ہم کو دیکھ کر کے اسلام سمجھتی ہے، دنیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتی ہے، تو مجھے دیکھ کر کے اور آپ کو دیکھ کر کے سمجھتی ہے۔